السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ بارگاہ رسالت میں ادب و احترام کے ساتھ تمامی سامعین درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 21ویں پارے کی اجمالی گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ 21ویں پارے کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جانب وحی کر کے ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اقامت صلاۃ کا حکم دیا، اور نماز کی پابندی کے من جملہ فوائد میں سے یہ بتایا گیا کہ یہ بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ لہٰذا اسی معیار کو سامنے رکھ کر ہر مسلمان اپنی نماز کی مقبولیت اور افادیت کا جائزہ لے سکتا ہے۔ اس جائزے سے ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے جان کیوں ہیں، اور مسجدیں نمازیوں سے بھری ہونے کے باوجود گھروں اور بازاروں میں گناہوں کے سیلاب کیوں ٹھاٹے مار رہا ہے۔ حضرات مکرم، قول اور فعل کا یہ کھلا تضاد ہمارے آنکھوں اور ہمارے اعمال سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ہمارے نگاہوں کے سامنے یہ بات ہے کہ ایک طرف تو ہم نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف جھوٹ، وعدہ خلافی، ظلم، لوٹ کھسوٹ، بے پردگی، بدنظری اور فحاشی وغیرہ میں بھی ہم ملوث ہوتے ہیں۔ گھر، بازار اور دکان کی زندگی دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نمازی ہیں۔ اصل میں ہم اپنی نماز اور اس کے اثرات کو مسجد تک محدود رکھتے ہیں، اور اپنی انفرادی، معاشرتی، اجتماعی، تجارتی، سیاسی اور اخلاقی زندگی کو نماز سے بالکل الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ حالانکہ ان ساری چیزوں میں نظام صلاۃ کی آئینہ داری ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی وجہ سے تو بہت سارے انعامات اور برکات کو ظاہر فرمایا ہے، مگر یہاں پر خاص طور سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نماز ہر بری اور بے حیائی بات سے روکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نماز اگر پڑھیں اور بے حیائی سے نہ رکیں، بری باتوں سے نہ رکیں، تو یا تو ہم نماز صحیح سے نہیں پڑھ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ہماری نمازوں میں ضرور کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ رسول جو ارشاد فرما دیں وہ ہو نہ، وہ تو ہو کر کے رہے گا۔ نظام دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، مگر فرمان الہی اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ تو پھر فحاشی اور برائی بھی ہماری ذات میں ہے، اور ہم اپنے آپ کو نمازی بھی تصور کرتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ نماز تو ہر برائی سے روکنے والی ہے اور بری چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، پھر بھی ہمارے اندر یہ باتیں کیوں ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ نماز کی برکت جب تک ظاہر نہ ہو ہماری ذات سے، اس وقت ہماری نماز نہیں ہے، اور اگر نماز کی برکت ظاہر ہونے لگے اس دن سے ہمیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے صحیح معنوں میں نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا کر دی ہے۔ آگے ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ ہم اپنے
زندگی میں اس بات پر غور کریں کہ لایانی چیزوں میں ہم کس قدر منہمک ہیں کہ ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عطا کیا ہے، جو زندگی ہمیں ابھی عطا کی گئی ہے، تو اس زندگی کو ہم کس زاویے پر اور کس راستے پر گزار کر کے کامیابی حاصل کریں۔ بس ہم 2 وقت کھانا کھا لینا، چین کی نیند سو لینا اور دنیاوی ترقی کے پلاننگ میں وقت گزار دینا، اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا مقصد زندگی ہے، جبکہ یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں اور ہرگز نہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ واضح طور سے بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے، مگر جب انسان کی تخلیق کا اللہ پاک نے مقصد کو واضح فرمایا تو وہاں پر واضح طور سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا مقصد زندگی بھی یہی ہے، اور جب تخلیق زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ضروریات زندگی سے فارغ ہونے کے بعد جو وقت بچتا سب اللہ کے ذکر میں ہم لگا دیتے، مگر اس کے الٹ ہم دوسری چیزوں میں اپنے وقت کو صرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ 18ویں پارے میں آپ نے واضح طور سے قرآن کا ارشاد سنا کہ الذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ ہر قسم کی لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اس جانب وہ نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے گاہے بگاہے تو نہ لفظ کہوں، میں یوں کہوں کہ شاید کبھی ایسا ہو جائے کہ ہم اللہ کے ذکر کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی علماء کرام مجالس میں ہمیں بلا لیتے ہیں تو ان مجلسوں میں بیٹھ کر کے ہم یہ کہ اب آ گئے ہیں، اب کیا کریں، اب تو ہمیں ذکر الہی کرنا ہی کرنا ہوگا، یہ ہمارا معاملہ ہے اور یہ ہمارا دستور ہے۔ حضرات مکرم ہوش کے ناخن لیں، یہ دنیا عارضی دنیا ہے، واضح طور سے اللہ پاک نے جا بجا قرآن پاک میں اس کی جانب اشارہ فرمایا ہے اور کہیں وضاحت کے ساتھ اس کو صراحتاً فرمایا ہے۔ تو حضرات مکرم، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں جانا ہے، تو کیوں نہ ہم جائیں تو اللہ کے ذکر کا نور اپنے قلوب میں لے کر کے جائیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، جانتے ہو سب سے افضل کون سی شے ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ رسول جانتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اس سے افضل کوئی شے نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا سرکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہاں، اگر تم اس طرح جہاد کرو کہ جہاد کرتے کرتے اللہ کی راہ میں تلوار ٹوٹ جائے اور تم خون میں لت پت ہو جاؤ، مگر یاد رکھو اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس عمل سے بہتر اور افضل ہے۔ حضرات مکرم، افضل الذکر میں جو ہمیں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ طیبہ جتنا ہو ہم پڑھیں، کبھی کلمہ شہادت پڑھیں، اور افضل الوظائف، وظیفے میں سب سے افضل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمان نے اس جانب یوں اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، تو زندگی اس طریقے سے ہم گزاریں، اور یہ جب بھی ہو سکتا ہے کہ جب قرآنی احکام پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی آیات میں بتایا گیا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نبی امی ہیں، یعنی آپ نے رسمی طور پر کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، بلکہ آپ کا معلم و مربی آپ کا رب کریم تھا، اور جس میں خداوند قدوس کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پھر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب میں سے اگر کبھی محض و مباحثہ کی نوبت آ جائے تو اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، اور توحید باری تعالیٰ اور آسمانی نظام سے اپنے وفاداری برقرار رکھتے ہوئے اہل کتاب کے ظالموں کو دو ٹوک جواب دینے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا منکر کفر اور ظلم کے علمبردار ہوتے ہیں۔ حضرات مکرم، یہاں پر ایک بات میں آپ سے کہوں کہ ہم گفتگو کرنے میں بہت زیادہ کبھی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں،
بلکہ گفتگو کے ذریعے دوسروں کا دل دکھانا اور اپنی گفتگو کی اہمیت بلکہ اپنے گفتگو کی برتری کے خاطر تمام اخلاقی حدوں کو پار کرتے ہوئے ہم کبھی کبھی رعونت، کبھی غرور اور تکبر کی سرحدوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر جو گفتگو کا معیار ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم وہ زخم دے جاتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ اس کے باوجود بھی اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کو زخمی کرنا یہ ہماری جو ہے زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ حضرات مکرم سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم اعتدال یعنی نرمی والی گفتگو اور نرم آواز والی گفتگو کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اگر ہم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہم وہ گفتگو کا بھی طریقہ اختیار کریں جو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 48 سورہ عنکبوت کی گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، نہ باطل پرست، ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہوتے۔ کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا جس سے پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امی ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکمت بیان فرما رہا ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ہیں، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور تم کو بھی یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا، لیکن رزاق حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ پھر فرمایا کہ رزق کی کشادگی کو کوئی اپنے لیے معیار فضیلت نہ سمجھے، بلکہ اللہ اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتا ہے۔ جو لوگ ترک وطن کرتے ہیں انہیں معاشی ضروریات کی فکر یقیناً لاحق ہوتی ہے کہ پردیس میں گھر کا چولہا کیسے جلے گا۔ یہ آیت کریمہ خاص طور سے ان صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی جو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے دل میں یہ خیال لاتے تھے کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، گھر نہیں ہے، پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں تسلی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کمزور جانوروں کو رزق فراہم کرتا ہے وہ تمہیں بھی عطا کرے گا، اس لیے ترک وطن کی صورت میں تمہیں فقر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہیں سے سورہ عنکبوت کی تکمیل ہوتی ہے۔ مکڑی کے جالے کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو مکڑی کے جالے سے پاک رکھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں کشادگی فرمائے گا۔ تو یہ جو ہے خاص طور سے جو سامعات ہماری ماں بہنیں ہیں وہ اس پر توجہ کریں۔ یہیں سے سورہ روم کی اب ہم ابتدا کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کی ایک شان یہ ہے کہ قرآن مقدس تینوں زمانے کی حالتوں پر گفتگو کرتا ہے، یہ واحد قرآن کی شان ہے۔ دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں مگر زیادہ تر کتابیں ماضی کی بات اور ماضی کے جو ہے واقعات کو سمیٹتی ہے اور اسی پر کچھ نہ کچھ تبصرے اس میں پائے جاتے ہیں، مگر دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن مقدس جو ماضی پر بھی گفتگو کرتی ہے، جس کو انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں، اور جو ہے حال پر بھی گفتگو کرتی ہے جس کو انگلش میں ہم پریزنٹ کہتے ہیں، اور فیوچر پر بھی گفتگو کرتی ہے۔ تو حضرات مکرم، قرآن کی یہ جو ہے ایک عظیم شان ہے، اور اس شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح واضح فرمایا کہ جب رومیوں پر آتش پرستوں یعنی کہ ایرانیوں کو فتح حاصل ہوئی، جو ایران کا بادشاہ تھا اس کو کسریٰ کہا جاتا ہے، اور جو روم کا بادشاہ تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا۔ تو جب جو ہے رومیوں کو شکست ہوئی اور آتش پرستوں کو فتح حاصل ہوئی تو اس وقت یہ ہوا کہ کفار و مشرکین کیونکہ آتش پرستوں کے عقیدے کے زیادہ قریب تھے اور مسلمان رومیوں کے عقیدے کے زیادہ قریب تھے، تو کفار مکہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور اللہ پاک نے اس صورت میں روم کی فتح اور شکست کا دلچسپ واقعہ بیان کیا۔ اس لیے اس سورہ پاک کو سورہ روم بھی کہا جاتا ہے۔ ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل قطعی یہ ہے کہ قرآن مقدس جو خبر دیتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ رومی باشندے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان لانے کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں جگہ رکھتے تھے اور ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، اور جب انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا
تو قرآن مقدس نے اہل ایمان کی جانب سے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان قریب وہ دن آئے گا کہ جب رومیوں کو اہل فارس پر فتح حاصل ہوگی اور مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ حضرات مکرم، اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فتح یاب کر کے مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا سامان کیا۔ ایسے موقع پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی صداقت کو میں اگر بیان نہ کروں تو یہ گفتگو میری جو ہے تمام ہوگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کو فتح کی بشارت عطا فرمائی، یہاں پر جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت کافروں کا سردار ہوا کرتا تھا، آپ اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ رومیوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ نے جو ہے کفار قریش کے سردار سے شرط لگائی کہ میں 100 اونٹ کا تجھ سے شرط لگاتا ہوں، ضرور مسلمان جو ہے ضرور جو ہے رومی فاتح ہوں گے اور اہل فارس جو ہے مغلوب ہوں گے۔ تو اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اور ابی بن خلف اس کافر کا نام تھا، آپ کے اور اس کے درمیان 100 اونٹوں کی شرط متعین ہوگی، اور یہ ہوا کہ اگر 9 سال میں اہل فارس غالب آ جائیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ دیں گے۔ اس وقت تک جو ہے شرط لگانے کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی، اور یہیں سے بہت سارے مسئلے اخذ بھی کیے جاتے ہیں، بہرحال یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ظاہر فرمایا اور مدائن میں جا کر کے رومیوں نے اپنے گھوڑوں کو باندھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ابی بن خلف کے اولاد کے پاس گئے اور جا کر کے اپنے شرط کی رقم کو وصول فرمایا۔ یہ غیبی خبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحت نبوت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی روشن دلیل ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے مادی قوت اور طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو بھول جاتے ہیں۔ ماضی میں کتنی ہی ایسی قومیں آئیں جو مادی قوت کے حامل تھیں، لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کے ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ اگلی آیتوں میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا فرما دیتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کے حصہ ہیں، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف اور شناسائی نہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان کی تخلیق اور انسان کی بولیوں اور رنگوں کا رنگ بھی ہے۔ نیند کے لیے رات اور تلاش معاش کے لیے دن بنایا، آسمانی بجلی کی چمک اور گڑگڑاہٹ سے تمہارے اندر امید و پہم کے ملے جلے جذبات کو پیدا ہونا، آسمان سے پانی برس کر زمین کا لہلہانا اور کھیتوں میں تبدیل ہو جانا، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ نیز آسمان اور زمین کے بغیر کسی سہارے کے اللہ کا حکم سے فضا میں معلق رہنا، یہ بھی ایک دلیل کبریٰ ہے۔ آگے چل کر کے فرمایا ہر گروہ اپنی نظریات میں مگن رہتا ہے، اس سے اس کا تخشع برقرار رہتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ انسانی فطرت کے عین مطابق دین کو یکسوئی کے ساتھ اختیار کر لیا جائے، اور آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں۔ اللہ کا نظام کسی بھی دور میں تبدیل نہیں ہوتا، یہ سیدھا اور مضبوط نظام حیات ہے جس کے بنیادی عوامل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لے جانے والے ہیں، تقوی اور اقامت صلاۃ ہیں۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا کہ اگر تمہیں خرچ کرنا ہے تو پہلے اپنے عزیز اور اقارب کا خیال رکھو، نیز غریب اور مسکین اور مسافروں پر خرچ کرتے رہو۔ خرچ کرنے کا معیار بھی آج ہمارا یہ ہے کہ ہم غریب اور مسکین کو تو یاد رکھتے ہیں مگر اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اپنے سگے جو رشتہ دار ہیں، خاص طور سے جو خون کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہماری نفرت اس قدر بڑھی ہوئی ہوتی ہے
کہ ہم ان کو دکھا دکھا کر کے غریب اور مسکینوں پر اپنے مال کا خرچ کر کے باقاعدہ ان پر جتاتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں نہیں دیں گے مگر دوسروں کو دیں گے، تم نے ہمارے ساتھ جو راستہ اختیار کیا ہے اس کی یہی سزا ہے۔ حضرات مکرم، یہ قرآنی مزاج نہیں ہے، تم اپنے مال کے مالک نہیں ہو، تمہارے مال کا اور تمہاری جان دونوں کا مالک اللہ ہے، پھر تم یہ کیوں تصور کرتے ہو کہ تم اپنے مال کے خود ہی مالک ہو، جہاں چاہو وہاں خرچ کرو؟ نہیں، اللہ نے مال دیا ہے اور اللہ نے خرچ کرنے کا طریقہ بھی تمہیں بتایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب پر مال کو خرچ کرو۔ اللہ کی رضا کے طلبگار، فلاح پانے والے خوشبختوں کا یہی وتیرہ ہے۔ واپسی میں زیادہ ملنے کی نیت سے رشتہ داروں یا دوسرے لوگوں پر خرچ کرنا یہ سود خور ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ آج طبیعت میں ہماری طبیعت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر اس خیال سے خرچ کرتے ہیں کہ ہم نے اگر ان کو کچھ دیا ہے تو بدلے میں وہ بھی ہمیں کچھ دیں، تب ہماری رشتہ داری مکمل ہوگی۔ حضرات مکرم، قرآن اس ذہنیت کی نفی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے بچپن کی کمزوری سے تمہاری ابتدا کرنے کے بعد تمہیں جوانی کی قوت سے نوازتے ہیں اور پھر تمہیں بڑھاپے کی کمزوری سے دوچار کرتے ہیں۔ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ بڑا ہی علم و قدرت والا ہے۔ اس جو ہے مثال کے ذریعے بھی اس حقائق سے پردہ اٹھنے کے بعد اب بھی اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا قیامت کے دن ظالموں کو عذرخواہی ان کے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی مشکلات میں کمی ہوگی۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں ہر قسم کی مثالیں دی گئی ہیں، لیکن باطل پرست اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بے علم لوگوں کے دلوں میں مہریں لگی ہوئی ہیں۔ آپ دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ سورت کے اختتام پر کفار مکہ کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح تھے، نہ تو آیات الہی کو سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ ان میں غور و فکر کرتے تھے اور نہ ہی کچھ اثر قبول کرتے تھے۔ حضرات مکرم، یہیں سے اس سورہ پاک کی تکمیل ہوتی ہے اور یہاں سے سورہ لقمان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حکمت اور عقل کے پے کر حضرت لقمان علی نبینا علیہ السلام کے تذکرے کی بنیاد پر اس سورت کو سورہ لقمان کہا ہے۔ ابتدائی سورت میں قرآن کریم کے کامل اور حکمت و دانائی سے بھرپور ہونے کے تذکرے کے ساتھ استفادہ کرنے والوں کے لیے صفات اور خوبیوں کا بیان ہے۔ ان کے ہدایت و فلاح پانے کی نوید ہے اور قرآنی ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے اور روڑے اٹکانے والوں کے لیے شدید مذمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایہ قدرت کے مختلف دلائل و شواہد پیش کر کے مشرکین کو یہ کھلا چیلنج کیا گیا کہ یہ سب کچھ تو اللہ کی تخلیق ہے، اب ذرا بتاؤ غیر اللہ یعنی تمہارے خود ساختہ بتوں نے کیا پیدا کیا ہے اور وہ کیا کارنامے دکھاتے ہیں۔ پھر حضرت لقمان کی حکمت و دانائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عطائے خداوندی ہے، ان کے پند و نصائح کو بیان کیا گیا۔ حضرت لقمان کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی بس ہے، قرآن کریم کی پوری ایک سورت ہی ان کے نام سے منسوب ہے۔ اس سورہ پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ تعلیمات اسلامی کا اعلان ایک مرد دانا لقمان سے کرایا گیا جو ایک گمنام مقام سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا علاقہ بھی پسماندہ تھا اور ان کی رنگت حبشیوں کی طرح تھی۔ حضرت لقمان بڑے پیارے انداز میں اپنے لخت جگر کو نصیحت کرتے ہیں۔ اس میں حکمت اور اس حقیقت کو آشکارا کرنا مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ حضرات مکرم، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ ہے فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی ہے، اور انہوں نے جب حکمت اللہ کی بارگاہ سے پایا تو جس کو اللہ حکمت عطا کرتا ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے قلوب کو روشن کر دیا کرتا ہے اور اللہ پاک اس کو مکمل فرما دیتا ہے، اور پھر جو وہ اپنے حکمت و دانائی کے ذریعے دوسروں کو نصیحت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بھی معظم فرما دیتا ہے۔ اسی کی جانب اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت سے مزین فرمایا تھا، اور جب وہ لوگوں کے سامنے اپنے حکمت بھری باتیں رکھتے تھے تو پھر وہ لوگوں کی نگاہوں میں محترم ہو جاتے ہیں۔ ساری قوم میں ان کا ذکر بڑی عزت سے ہوتا ہے اور ان کی حکمت آموز باتوں کو لوگ اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں۔ حضرات مکرم، عقائد صحیحہ کا نور اور اعمال صالحہ کا حسن
اور سیرت کی دلکشی۔ حضرت لقمان جو کہ رنگ کے اعتبار سے کالے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ علم عطا کر کے سارے دنیا کا محبوب بنا دیتا ہے۔ جسمانی حسن سے سیرت کا جمال کہیں زیادہ دلکش ہوتا ہے۔ اس کی برکت سے بھد نقوش اور کالی رنگت پر بھی ایک ایسا روپ نکھر کر کے آتا ہے کہ بڑے بڑے حسینان عالم مبہوت ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے جن تعلیمات کی ضرورت تھی، وہ دل نشی اسلوب میں حضرت لقمان کے زبانی کہلوا دیا اور انہیں من عظم الامور فرما کر ان کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ حضرت لقمان حکیم کے جب لب کھلتے تو حکمت و بصیرت اور عبرت و نصیحت کے پھول جھڑتے تھے اور ان کے کلام دلوں میں جو ہے اتر جایا کرتا تھا۔ یہاں بہترین وصف کے ساتھ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے نہایت قیمتی مواعظ سے اپنے بیٹوں کے دامن کو بھر دیا، اور ظاہر ہے کہ اولاد انسان کو سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتی ہے، اسی کے ساتھ سب سے زیادہ دلی تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے، اس لیے وہی اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کا باپ اسے سب سے زیادہ مفید اور انمول چیز عطا کرے۔ ارشاد ہوا، اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت لقمان اپنے فرزند دلبند کو سب سے پہلے جو نصیحت کرتے ہیں وہ یہ کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرات مکرم، اسے چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے دامن کو انسان شرک کی آلودگیوں سے بچا کر کے رکھے۔ لقمان حکیم ہیں، انہوں نے اپنے حکیمانہ کلام سے صرف اپنے بیٹے کو ہی نہیں نوازا بلکہ عام لوگوں کو بھی اپنے دلائل اور نصائح سے سرفراز کیا، لیکن قرآن کریم میں اس کو صرف حکیمانہ قول کے ساتھ جو ہے یاد کیا گیا ہے جو انہوں نے بطور خاص اپنے بیٹے کو فرمائے ہیں۔ مقصد یہ بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ تو معاملے کی بنیاد ریاکاری، تصنع اور فریب پر مبنی ہو سکتی ہے، لیکن جب ایک باپ اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس میں سراسر سچائی اور صرف اخلاص ہوتا ہے، وہاں غلط بیانی اور عیاری کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ چند آیتوں کے بعد حضرت لقمان کی مزید وصیتیں اور حکمت بری باتوں کا بیان ہوتا ہے تاکہ لوگ انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور ان کی پیروی کریں۔ فرمایا، اے میرے فرزند، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمانوں یا زمین میں ہو، اللہ تبارک و تعالی روز قیامت حساب کے لیے موجود کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین بھی ہے، آگاہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے خبردار بھی ہے۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو شرک سے باز رکھنے کا حکم دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے علم اور اس کی قدرت کاملہ کا درس دے رہے ہیں۔ ذرا آپ غور فرمائیں کہ رائی کے دانے کی کیا حقیقت ہے۔ سامنے رکھا ہو، دن کی روشنی ہو، پھر بھی وہ قریب سے ہی نظر آتا ہے، لیکن اتنی باریک چیز اگر پتھر کے کسی چٹان میں چھپ کر کے کوئی ذرہ زمین کی وسعتوں اور آسمان کی پنہائیوں میں گم ہو جائے تو کون انسان ایسا ہے یا کون سا ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے اس ذرہ کا سراغ لگایا جا سکے۔ ہمارے لیے بے شک یہ حد بہت ہی مشکل کیا بلکہ یہ ناممکن سی بات ہے، مگر اتنی چھوٹی چیز بھی اللہ تبارک و تعالی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا اور حضرت لقمان کے قول کو یہاں پر نقل کیا کہ اے میرے فرزند، تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر بے شک صبر کر۔ یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ مرحلہ صبر اور استقامت کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت لقمان اپنے فرزند ارجمند کو تکمیل ذات اور اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ یہ وہ بڑی جو ہے کٹھن راہ ہے، مردان پاک باز ہی اس پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اور فرمایا، غرور کے ساتھ لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر کے مت چل۔ حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالی ہر مغرور اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا ہے، اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ بلا ضرورت انسان اپنے نفس کو ذلت میں نہ ڈالے اور اپنے عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔ پھر فرمایا، اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کرو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو، زیادہ سست بھی نہ چلو، بہت تیز بھی نہ چلو،
بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بھی فرمایا ہے، مجھے جو ذہن میں بات آتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ تیز چلنے سے مومن کی شان ضائع ہوتی ہے، اور اعتدال کی راہ یہ مومن کو زیب دیتا ہے۔ حضرات مکرم، یہاں پر جو ہے بہت ساری حسین صفتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزین کرنے کی جو ہے تلقین فرما رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے اندر آج گفتگو کا جو معیار ہے، آج جو ہے لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے کا جو معیار ہے، اور لوگوں کے درمیان جو ہم جس طرح آج تکبر اور طرح طرح کے جو ہے ناروا جملوں کے ذریعے گفتگو جو کرتے ہیں، ذرا اس پر غور کریں۔ بلکہ آج چلا کر کے باتیں کرنا یہ ہر انسان کا شعار بن چکا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حضرات مکرم، قرآن کے اس درس میں ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور تمام جو بھی صفات رذیلہ ہیں ان تمام غلط چیزوں کو چھوڑیں گے، اور جو ہے صفات حسنہ ہے اس کو اختیار کریں گے۔ اگلی آیات میں ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و جلالت، تسخیر کائنات، تسخیر شمس و قمر، اور نظام لیل و نہار اور دیگر بے پایہ نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کی ہولناکی اور انسان کی بیچارگی کو بیان کیا گیا کہ ہر انسان اپنی پریشانیوں میں اس قدر الجھا ہوا ہوگا کہ باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا، اور اولاد بھی اپنے باپ کے لیے کچھ نہ کر سکے گا۔ حضرات مکرم، لہٰذا دنیا کے عارضی زندگی اور شیطان کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ قیامت کب آئے گی اور بارش کب برسے گی، رحم مادر میں کیا ہے، کوئی شخص کل کو کیا کرے گا، اور کون کس سرزمین میں آسودہ خاک ہوگا، اللہ ہی ان باتوں کا علم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے کوئی ان امور غیبیہ کو نہیں جانتا۔ علامات، اسباب و قرائن اور آلات جدیدہ کی مدد سے حاصل شدہ علم کے ذریعے بارش کی پیشن گوئی یا ماں کے رحم میں جنین کے بارے میں بتانا اس بات کی منافی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات مکرم، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کا اظہار فرمایا۔ اس واقعے کی روشنی میں آپ سماعت کریں۔ حضرت زیغب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وفات 181 ہجری میں ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے حکم بن نو نے کہا کہ ایک رات حالت قیام میں آپ کے والد شروع شب سے لے کر آخر شب تک مسلسل روتے رہے، اس میں نہ کوئی سجدہ کیا اور نہ ہی رکوع، اور ہم اس وقت بحری سفر میں تھے۔ جب